تراوی تو سنت مؤکدہ علی العین ہے۔ علی العین کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ سب پر ہے، لیکن جو قرآن پاک سننا ہے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر ساری امت ہی چھوڑ دے تو پھر گناہگار ہوں گے۔ نماز تراوی میں پورا قرآن پاک سنانا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہم سارے نماز تراوی میں پورا قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ صرف حافظ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نامہ اعمال میں لکھا جائے اس نے پورا قرآن نماز میں پڑھا ہے، تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پورا سنیں، چونکہ حدیث پاک ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ یہ ابھی نماز جمعہ ہوگی، امام قراءت کریں گے، ہم کیا پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے نا، ہم قراءت تو نہیں کریں گے، لیکن امام کی قراءت کیا ہے؟ مقتدی کی قراءت ہے۔ اسی طرح نماز تراوی میں صرف حافظ ہی پورا پڑھ سکتے ہیں، جو غیر حافظ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، پر اگر پیچھے سن لیں گے تو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے نماز میں پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ کتنا بڑا موقع ہے ہمارے لیے نماز میں پورا قرآن نامہ اعمال میں لکھوانے کا۔ قرآن پاک کی اعلیٰ تلاوت جو ہے وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ ویسے جب بھی تلاوت کریں اجر و ثواب ہے، لیکن ثواب کی سب سے زیادہ کیفیت، بلند کیفیت وہ ہے جب نماز کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک سنیں گے۔ جمع الجوامع کے اندر حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک سنا اسے جبل سبیر جتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا پہاڑ تھا، مال اکٹھا کیا جائے، پہاڑ جتنا ڈھیر بن جائے، وہ سارا ڈھیر صدقہ کر دیں تو کتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جبل سبیر جتنا، اس بڑے پہاڑ جتنا مال و دولت صدقہ کرنے کا ثواب ملے تو حدیث پاک ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی سماعت کرے۔ جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے اللہ اسے مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور کنز العمال میں حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک نماز کے لیے خاص نہیں، عام ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنائے، کہیں تلاوت کر رہے اور لوگ سن رہے ہیں، جو سنا رہا ہے اللہ اس کی آخرت کی تکلیفیں دور کر دے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنتا ہے اللہ اس کی دنیاوی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تو کنز العمال کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سننے سے دنیا کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ وظیفے آپ سنتے رہتے ہیں، فلاں وظیفہ پڑھو یہ بیماری دور ہوگی، فلاں وظیفہ پڑھو یہ تکلیف دور ہوگی۔ میں بھی ایک وظیفہ کنز العمال کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن سننے سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی۔